اسیوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اسیوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے بھی دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، رحمت نے تیری پھر بھی گوارا نہ کیا۔ شعبان المعظم کا مہینہ، شعبان کی وجہ تسمیہ تشعب، اور تشعب کہتے ہیں تفرق کو، چونکہ اس ماہ مقدس میں خیر کثیر تقسیم ہوتی ہے، اس لیے اس مہینے کو شعبان کہا جاتا ہے۔ پھر اس ماہ مقدس میں امت محبوب کا رزق تقسیم ہوتا ہے، اس لیے بھی اسے تشعب یا شعبان المعظم کا متبرک مہینہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک وجہ اور بتائی گئی ہے کہ اس ماہ مقدس میں روزہ دار کے لیے چونکہ بہت خیر کثیر تقسیم ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسے اتنی رضا حاصل ہوتی ہے کہ اس ماہ مقدس میں روزہ رکھنے والا جنت میں جاتا ہے، تو اس لیے بھی اس ماہ مقدس کو شعبان کہا جاتا ہے۔ محبوب کریم نے اس ماہ مقدس کا تعارف کروایا، الرجب و شہر اللہ و شعبان و شہری و رمضان و شہر امتی، اور رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ ام المومنین صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ مہینوں میں سے سب سے پیارا اور محبوب مہینہ محبوب کے ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں شعبان المعظم کا مہینہ تھا۔ غنیت و طالبین شریف سیدنا عبد القادر جیلانی علیہ مرامہ فرماتے ہیں کہ شعبان 5 لفظوں کا مرکب ہے، شین، عین، با، الف اور نون۔ شین سے مراد شرف ہے، با سے مراد بر نیکی ہے، الف الفت ہے، نون نور ہے، اور عین علو ہے۔ تو جو اس ماہ مقدس میں نیک اعمال کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 5 فضیلتیں اسے عطا فرمائے گا۔ اور پھر حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ شعبان کی نسبت چونکہ محبوب کریم سے ہے، تو اس لیے اس ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ شعبان المعظم کی 5 تاریخ کو امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ کا یوم پیدائش ہے۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات لیلۃ المبارکہ سے معصوم ہے، اور یہ وہ رات ہے جس کا تعارف رب نے کلام پاک میں کروایا ہے، سورہ دخان میں پارہ 25 میں کہ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ تو 15ویں شعبان امت محبوب کی بخشش والی رات ہے، اور محبوب نے تو یہاں تک فرما دیا کہ قبیلہ بنی غنم کی، قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ رب اس رات کو امت کو بخشتا ہے۔ اور وہ رات اتنی عظمت والی ہے کہ مشکوٰۃ شریف صفحہ 115 محبوب فرماتے ہیں فیہا یکتب کل حالق فی ہذہ السنہ، کہ ہر اس شخص کا نام لکھا جاتا ہے اس رات کو جس شخص نے اس سال
مرنا ہوتا ہے، اس کی موت کا وقت مقرر ہوتا ہے، اور اس رات کو فیہا یکتب کل مولود فی سنہ، جس شخص نے آنا ہوتا ہے، پیدا ہونا ہوتا ہے، اس کی فہرست تیار کی جاتی ہے۔ وفیہا ترفع اعمالہم، اس رات کو اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ وفیہا تنزل ارزاقہم، اس رات رزق تقسیم کیا جاتا ہے کہ کتنا کس کو ملنا ہے۔ یہاں تک کہ کچھ احباب نے لکھا ہے کہ جس کی قسمت میں اس سال حج ہوتا ہے، عمرہ ہوتا ہے، وہ بھی درج کر دیا جاتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جب اعمال اٹھائے جائیں تو میں چاہتا ہوں کہ اس حالت میں میرا عمل اٹھے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اور فرمایا اذ کانت لیلۃ النصف من الشعبان فقوموا لیلہا وصوموا یومہا، جب 15ویں شعبان کی رات آئے تو دن کو روزہ رکھو، رات کو قیام کرو۔ اور پھر اسے ماہ مقدس کی 16 تاریخ کو تحویل قبلہ کا واقعہ ہوا، یعنی اللہ کریم نے حضور کی رضا، محبوب کی رضا کی وجہ سے بیت اللہ کو قیامت تک کا لوگوں کے لیے قبلہ بنا دیا۔ حضور کی بعثت کے بعد 16 ماہ تک آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا، اور پھر جب تحویل حضور نے چاہا کہ جب ساری شریعت میری علیحدہ ہے تو پھر قبلہ کیوں ایک ہے، تو حضور کی خواہش کے مطابق اللہ کریم نے یہ 16 تاریخ 16 شعبان، تو شعبان المعظم میں نفلی عبادت کرنا، روزہ رکھنا، اور خصوصاً نزہۃ المجالس والے نے لکھا ہے کہ پہلی جمعرات کا روزہ اور آخری جمعرات کا روزہ، تو روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے، حضور کی ذات اقدس پہ درود و سلام پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، اور نفلی عبادت کا اندازہ تو اس بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ نزہۃ المجالس جلد اول صفحہ 131 علامہ عبد الرحمن صفوری فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا جا رہے تھے، ایک پہاڑ کے قریب سے گزرے تو وہاں ایک سفید رنگ کا پتھر آپ کو نظر آیا، جس پتھر میں سے نور کی شعاعیں نکل رہی تھی، اور یہ پتھر دوسرے پتھروں سے ذرا علیحدہ تھا، اسی لیے تو اللہ کے نبی نے اس پتھر کی طرف توجہ کی اور غور سے دیکھا کہ کیا وجہ ہے کہ تمام پہاڑ کی نسبت یہ پتھر زیادہ روشن ہے، چمکدار ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اے عیسیٰ، پتھر کو غور سے نہ دیکھو بلکہ دیکھو پتھر میں یہ کمال آیا کس طرح ہے۔ تو کیا میں تجھے ایک عجیب چیز دکھاؤں؟ فرمایا مولا دکھا۔ پتھر شک ہوا، اور پتھر کے شک ہونے پہ ایک بزرگ سفید ریش مبارک، نورانی چہرہ، عبادت گزار، عبادت میں مصروف، ساتھ ہی انگوروں کی ایک بیل ہے، تو آپ اس سے مخاطب ہوئے کہ اے بندہ خدا، اس نے کہا کہ میرا کام ہی رب کی عبادت کرنا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہوں، رات کو قیام کرتا ہوں، اللہ کریم نے میرا مسکن ہی یہی بنایا ہوا ہے، اور یہ انگور کی بیل ہے، صبح شام میں اس میں سے کھا لیتا ہوں، پانی پیتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ پوچھا کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں بزرگ 400 سال ہو گئے، 400 سال عبادت کرتے ہوئے۔ تو پھر رب کریم نے پوچھا اے عیسیٰ بتا تو صحیح، کیا تیرے نزدیک اس بندے سے بڑھ کے کوئی عبادت گزار ہے جس نے اس سے زیادہ عبادت کی ہو؟ فرمایا مولا میرے ذہن میں تو کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو اس سے بڑھ کے عبادت، جس کا صبح و شام ہی کام ہی تجھے راضی کرنا ہے، تیری عبادت کرنا ہے۔ تو فرمایا اے عیسیٰ، میری محبوب کی امت کا وہ شخص جو شعبان کی 15ویں رات کو 2 رکعت نفل پڑھے گا، اس کی عبادت اس 400 سالہ عبادت گزار کی عبادت سے بڑھ جائے گی۔